بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور جو اس چینل پر نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ فرسٹ محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بہت آرزو تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے اکثر و بیشتر دعا بھی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس خواہش کا اظہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت بھی بہت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ احد پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ذوالحجہ کے 4 دن باقی تھے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج سے واپسی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب میرے عزا میں ضعف ہے، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، رعیت بہت بڑھ گئی ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اٹھا لے کہ اس سے پہلے میں اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں مسئول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ کر سکوں۔ روایات میں آتا ہے اس کے بعد چند ہی دن انہوں نے بسر کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ پر حملہ ہوا۔ 3 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا ہوا تھا کہ غیر مسلموں کی مدینے میں پابندی لگائی ہوئی تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کر کے ابو فیروز لولو کے لیے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے اجازت لی تھی کیونکہ ابو فیروز لولو کافی فنون سے واقف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ابو فیروز لولو فریاتی بن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے آقا جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ اس وقت جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے تو اپنا ایک حصہ اپنے مالک کو دے دیتے تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی تھی وہ 2 درہم روزانہ کے تھے۔ اس پر اس نے احتجاج کیا کہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فیروز لولو سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ جب اس نے گنوائے کہ میں یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب لگا کر کہا کہ یہ 2 درہم روزانہ کے زیادہ نہیں ہیں۔ ابو لولو بہت غصہ ہوا
بہت تلملایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیروز لولو سے فرمائش کی کہ مجھے ایک چکی بنا دو جو آٹا پیسے۔ اس نے اسی غصے میں کہا کہ ہاں، آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک رہے۔ جب وہ چلا گیا تو مجلس میں 2 لوگ موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ چند دن ہی بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے۔ نماز پڑھنے کی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کی، فیروز لولو اگلی ہی صف میں موجود تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 2 دھاری خنجر سے وار کر دیے۔ 6 وار کیے اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر صورتوں کے ساتھ نماز فجر ادا کروائی۔ جماعت کا نظام درہم برہم نہیں ہوا، جلدی سے نماز ادا کی گئی اور لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مزید وار کر کے 13 افراد کو زخمی کر دیا۔ ان میں سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب فیروز ابو لولو نے والد بزرگوار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان گزرا کہ شاید میرا قتل کسی مسلمان نے کیا ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور ان کو اپنے قریب بٹھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ میری خواہش ہے کہ میں جان لوں کہ کیا مجھے قتل کرنے والا مسلمان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو باہر نکلے تاکہ جان سکے کہ کیا اس قاتل کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر دیکھا تو سب رو رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واپس آ کر بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام فیروز ابو لولو ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ تم اپنے پاس اجمی کافر غلاموں کو نہ لاؤ، لیکن تم لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ تم جاؤ اور میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون سے بھائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان حضرات کو بلانے چلے گئے۔ جب تمام حضرات اکٹھے ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ 6 حضرات کو لوگوں کا سردار اور ان کی قیادت کرنے والا پاتا ہوں، اور یہ خلافت تم حضرات میں چھوڑتا ہوں، اور جب تک تم میں استقامت رہے گی لوگوں کو بھی خلافت پر استقامت حاصل رہے گی، اور جب تم میں اختلاف ہوگا تو پھر لوگوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے مشورہ کرنا اور خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ چن لینا۔ اس دوران حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر طبیب کو بلایا گیا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پینے کے لیے دیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں سے باہر نکل آیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس وقت میرے لیے ساری دنیا ہوتی تو آئندہ آنے والی وحشتوں سے بچنے کے لیے میں اسے صدقہ کر دیتا، اور ایسا کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سوائے بھلائی کی اور کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مضبوط فرمائے، اور جب مسلمان مکہ میں خوف میں مبتلا تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور دین اسلام کو تقویت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ہم مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوہ میں شامل رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر مقرر کیا، اور ان کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچم عرب سے نکال کر عجم میں بھی بلند کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے دین کو وسعت عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ شہادت پر فائز کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کلام سنا تو فرمایا اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم روز حشر میرے لیے گواہی دو گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا شبہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک ہونے کی اجازت دے دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے والد بزرگوار کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خود پر ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ ان کو عطا کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ دے دی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو تاکہ میں اپنا سر زمین سے لگا سکوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی اختیار کرنا اور اسراف نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو مجھے دنیا سے بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا تو یہ کفن بھی میرے پاس نہیں رہے گا اور مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ میری قبر کو زیادہ لمبی اور چوڑی نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہوا تو وہ میری قبر کو حد نگاہ وسیع کر دے گا، ورنہ میری قبر جتنی مرضی چوڑی ہو وہ اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
وصال کے وقت صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ کی نامزدگی کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ میں خلافت کا امر تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت تم سب سے راضی تھے، اس لیے میں یہ امر تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تم خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرا رخسار زمین سے ملا دو، اور پھر اپنا رخسار اور داڑھی زمین پر ٹیک دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال پا گئے۔